الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تو جیسے کہ آپ تمام احباب اس بات سے آگاہ ہیں اور بالکل دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ سب کی رعایت بھی اور علماء کی رعایت بھی علماء فرما رہے ہیں. تو مجھے قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ اور سب یاد آ رہی من یوق شح نفسہ کہ جو اپنے نفس کے ہرس سے بچا لیا گیا. تو ظاہر ہے اگر یہ ساری اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مجھے بھی بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے. تو ویسے میں اس کی وہ تفسیر نہیں کروں گا جو شح والی ہوئی ہے. تو ویسے بھی خورشید ملت تشریف فرمائے. پہلے تو آپ جملہ سنتے ہیں نا کہ بھئی وہ چاند کو جو ہے وہ چراغ نہیں دکھانا چاہیے. تو اب خورشید موجود ہو تو پھر میرا خیال ہے کوئی دیوا شیوا جو ہے اس کی ضرورت نہیں رہتی. تو میں صرف اسی پر اپنی بات کو تام کروں گا کہ قبلہ مفتی صاحب کا عرس ہے. تو ہم جو لوگ عرس مناتے ہیں اس کے مقاصد جو ہیں وہ پیش نظر رہنے چاہیے. ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ عرس کا معنی شادی ہوتا ہے. تو یہ شادی دو وجہ سے ہے. ایک تو وہ صاحب مشکات نے اس پر بات کی کہ نم کا نومت العروس کے تحت کہ چونکہ وہاں لفظ عروس آیا اور عروس کا مطلب شادی ہے تو اس وجہ سے اس کو عرس سے تعبیر کر دیا گیا. اور دوسرا کہ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس موقع پر اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں گزارنے کے بعد اس دار فانی سے عالم برزخ کی طرف جاتا ہے تو جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت پر پوری زندگی گزاری تھی اس کو دیکھنے کی جو تڑپ پیدا ہوتی ہے وہ تڑپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد وہ پورا ایک رنگ اختیار کرتی ہے. وہ جس کو کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا نا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تو وہ جب دل ربا ملے تو پھر اس سے بڑی شادی اور کیا ہو سکتی ہے. تو ہم اپنے وہ کہتے ہیں کہ جناب ساڑھے تو کوئی عرس نہیں ہوندے. میں کہ تہاڈی کوئی اس مقام تک پہنچدا نہیں تو پھر ہوے کہ میں. تو الحمدللہ ہمارے وہ حضرت سے کس نے میاں صاحب سے پوچھا کہ اگر کسی صاحب مزار کی بارگاہ میں جانا ہو تو کیسے جائیں. تو آپ نے فرمایا یوں روضۃ من ریاض الجنہ. ہم جناب کسی کو قبر کو محض قبر یا مورتی سمجھ کے نہیں جاتے, ہم تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ سمجھ کے جاتے ہیں. اور جب فرمایا وہاں جاؤ تو پھر یوں سانس لمبی لیا کرو, لمبی لمبی سانسیں کہ جنت کی خوشبو سونگھنے کی کوشش کرو. تو ہو سکتا ہے کہ معترض کہے کہ جناب مجھے تو کبھی نہیں آئی. تو وہ آنی بھی نہیں, جہنمیوں کو خوشبوئیں نہیں آتی, اس کے لیے جنتیوں والی ناک چاہیے. تو وہ جنتیوں والی ناک چاہیے. تو عرس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صاحب عرس کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے. تو اس سے خوبصورت خراج عقیدت اور کیا ہو سکتا ہے. یہ اتنے علماء تشریف پیر صاحب کی بلا بھی آ گئے, اتنے علماء سارے کے سارے تشریف. میرا خیال ہے کہ عام لوگوں کی پبلک کی بنسبت علماء زیادہ موجود ہیں. تو یہ خراج عقیدت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی خدمات جلیلہ کا تذکرہ کیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے جس مشن پر زندگی گزاری ہے, جو فکر وہ لے کے گئے. یہ جملہ بڑا وزنی ہے, میں چاہتا تھا کہ اس پر بات ہو. ترجمان مسلک رضا. تو اس وقت چونکہ پٹری جو ہے نا وہ بھی اکھڑی ہوئی ہے اور جو آگے ڈبے لگے ہوئے ہیں وہ بھی خراب ہیں. تو یہ بچنا تب بھی ہے جب وہی فکر ہو
جو فکر جس کی ترجمانی مفتی صاحب ساری زندگی کرتے رہے ہیں، تو وہ فکر جو ہے اسے آگے لے کے چلا جائے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہوں کہ رب تعالیٰ جس فکر کو وہ لے کر گئے، قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو کونوا مع الصادقین کا یہ مطلب ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جو۔ فزیکل اٹیچمنٹ تو ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی کہ آپ بندہ کندھا جوڑ لے، اس کا مطلب ہے فکری اٹیچمنٹ، کہ آپ ان کے ساتھ اپنی فکر جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر مفتی صاحب کی جو شستہ فکر تھی، مجھے اور آپ کو اس پر قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔